اس دنیا میں رہو اسی طرح سے جیسے بزرگوں نے فرمایا کشتی سمندر میں چلے تو اچھی ہے، لیکن پانی اگر کشتی میں آ گیا تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ انسان کو دنیا میں ایسی رہنا ہے، دنیا میں رہو، کھاؤ پیو پہنو، جتنی اللہ نے استطاعت دی طاقت دی، لیکن پوری دنیا لے کر اپنے دل میں بساؤ گے پھر ڈوب جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، ان بے حیائیوں میں تمہارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں بہت جلدی تم ہار جاؤ گے۔ وقت بہت کم بچا ہے ہمارے پاس، جانے والے جا رہے ہیں، اور پھر ہماری زندگیاں بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ ایسا لگتا نہیں کہ ہم کئی سالوں پہلے یہاں کھڑے ہوتے تھے، اور ہماری بھی یہ تمام حالات دیکھ رہے ہیں آپ۔ بچے ہمارے سامنے کے اب وہ چچے ہو چکے ہیں، اور جو چچے تھے پہلے اب وہ سفید ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو یہ فرصت دیتا ہے سفید ہونے تک کی، کچھ لوگوں کو یہ مہلت ملتی ہے بڑھاپے تک پہنچنے کی۔ ہر کوئی اس انتظار میں نہ رہے کہ میں بھی بڑھاپا پا کر کے جاؤں گا، نہیں ہے۔ بہت سے جوانوں کے جنازے جاتے ہم نے دیکھے، بلکہ جوانی پر پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑتے ہوئے بھی لوگ گئے، اور ہر دن ہم کوئی جنازہ اٹھاتے ہیں اور کسی کو دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ میرے عزیزو، بہت تیزی سے ہم اپنے آخری سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بالوں کی سفیدی، جسم کی کمزوری، کمر کا درد، دانتوں کا ہلنا، فرمایا گئے سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغامات ہیں۔ بار بار تجھے رب تعالیٰ یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ تیرے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ اور اکثر ہمارے بزرگان دین تو یہ کہتے تھے 40 سال کی عمر میں پہنچتے ہی انسان کی اثر ہو جاتی ہے، اور بس مغرب کے لیے کتنا وقت بچا، اثر ہو گئی۔ بہتوں کی اثر ہو چکی ہے، اب انہیں اثر اور مغرب کے بیچ میں زیادہ تماشے نہیں کرنے چاہیے، انہیں فوراً رب العالمین کی بارگاہ کی طرف اذان مغرب کا انتظار کرنا ہے۔ مغرب کا سورج اتنی تیزی سے ڈھل جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اسی لیے عصر اور مغرب کے بیچ میں لمبا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے 40 سال تک آدمی بدلتا ہے تو بدل لے، ورنہ 40 سال کے بعد عادتیں فطرت بن جاتی ہیں۔ جو چیزیں چھوٹ گئی، لیکن وہ 40 سال کے بعد پکی ہو جاتی ہیں اور وہ پھر فطرتیں بن جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین ہمیں ان بے حیا اور تماشا بین دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ یہاں کی بے حیائیاں جو ہمارے دلوں کو سیاہ کرتی جا رہی ہیں، اے رب العالمین ہمیں ان سے بچنے پر استقامت عطا فرما۔ اور پروردگار عالم، وہ دعا میں تیرے دربار میں کرتا ہوں جو تیرے رسول نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے ایک آن کے لیے بھی مت دینا، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا۔ لا تکلنی لا نفسی طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی وقت کے لیے مجھے میرے حوالے مت کرنا۔ اے اللہ تو اپنی حفاظت میں رکھ، اگر تیری حفاظت سے ایک آن کے لیے بھی الگ ہوا تو تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ ارحم الراحمین ہم سب کو اپنی حفاظت خاص میں جگہ عطا فرما۔ ان تمام جوانوں کو جو بدلنا چاہتے ہیں تو راستے عطا فرما۔ اے کریم خدا، توبہ بار بار کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ہماری امیدیں کبھی نہ ٹوٹے مولا، یہ یقین عطا فرما، آخری دم تک یقین عطا فرما۔ اور جب ہم پھسلیں تو ہمیں تنہا مت کرنا مولا، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا۔ واپس ہمیں توبہ کی مہلت عطا فرما، بغیر توبہ کے ہمارا جنازہ نہ اٹھایا جائے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار زندگی عطا فرما، ناموس رسالت پر وار ہونے والی جان عطا فرما۔